السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی، یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پہ۔ خدا کی شان ہے کہ 44-45 سال پہلے ہوئی بھٹو صاحب کی پھانسی، جسے جوڈیشل مرڈر کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس کو سننے کے لیے ہماری عدالت کے پاس بہت وافر ٹائم ہے۔ اس کی ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے کہ بھئی سب سنیں، سب دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے، وہ اوپن ٹرائل میں زبردست طریقے سے اس کی سماعت بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہیں پہ دوسری طرف عمران خان کا جیل ٹرائل کیا جاتا ہے، بڑے خفیہ انداز میں ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ اور پچھلی دفعہ چونکہ 3 رپورٹرز نے جا کے عمران خان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی اس پیشی پر، تو عمران خان نے جو باتیں کی وہ اس طرح سے عوام کے دلوں میں گھر کر گئیں باتیں کہ عمران خان کی گرفتاری سے لے کر اب تک یہ جو 130 دن کا عرصہ بیتا ہے، اس میں پاکستان کے میڈیا چینلز کی اکثریت پر عمران خان کے خلاف کیا گیا سارے کا سارا پروپیگنڈا ایک طرف، سوشل میڈیا پر عمران خان کو ولن بنانے کی جو پوری کی پوری کیمپین تھی، کوشش تھی، وہ سب کی سب کوششیں ایک طرف، اور عمران خان کے وہ 2-3 جملے ایک طرف۔ وہ بھاری پڑ گئے عمران خان کے 2-3 جملے اس 130 دن کی نیگیٹو کیمپین پر، اور نتیجہ آج یہ نکلا جناب کہ جو رپورٹرز وہاں موجود تھے ان کو عمران خان تک رسائی ہی نہیں دی گئی۔ باقاعدہ ایک شیشے کی دیوار بتایا جاتا ہے کہ ایک طرح سے گلاس وال لگا دی گئی تاکہ عمران خان اور جو میڈیا ہے وہ آپس میں انٹریکٹ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے عمران خان نے آج واضح طور پر آج کی سماعت میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں پیش ہوئے سائفر کیس میں۔ خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا جی کہ آئندہ اگر اگلی سماعت پر میڈیا کو رسائی نہ دی گئی میری سماعت پر، تو میں اس کیس پر پیش نہیں ہوں گا، میں پھر مزید اس میں تعاون نہیں کروں گا۔ سو یہ اوبویسلی یہ کسی بھی ملزم کا حق ہے کہ اس کو اپنا مکمل طور پر قانونی اور آئینی طریقے سے دفاع کرنے کا موقع دیا جائے، جبکہ حال یہ ہے کہ ملزم کو تو سنا بھی نہیں جا رہا صحیح طرح سے، اور اس کی تو آواز عوام تک پہنچائی بھی نہیں جا رہی، اور رپورٹرز پر بھی قدغنیں لگ رہی ہیں۔ بول نیوز نے اپنے رپورٹر کو اس بات پہ نکال دیا نوکری سے کہ تم نے عمران خان کی جو بات تھی وہ کیوں باہر آ کے کی، اور اگر کی ہے تو تم کہہ دو کہ تم نے جھوٹ موٹ یہ بات کی پی ٹی آئی والوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جب اس نے اس صحافتی بددیانتی کا شکار ہونے سے انکار کیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی احتشام عباسی نامی جو رپورٹر ہیں بول نیوز کے، ان کو نکال دیا گیا اپنی نوکری سے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے کہ نواز شریف جو ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے پورا نظام اللہ کے فضل سے اس وقت جتا ہوا ہے، اور بشیر میمن آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جج بشیر کی تو بہن کا بھی انتقال ہوا، لیکن ایسے سینسٹیو موقع پر بھی اگلے ہی دن ان کو بلا کر کہا گیا کہ نہیں جی، نواز شریف صاحب کی جو کیس کی سماعت ہے اور جو آپ کو پتہ ہے the rest is history، کس کس طرح سے میاں صاحب کے حق میں کیا کیا فیصلے آتے رہے۔ اور ابھی بھی آپ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا ذرا دیکھیں کہ جن کو ذوالفقار علی بھٹو کا جو جسے کہتے ہیں نا گڑھے مردے اکھاڑنا، تو ان کا 44 سال پرانا جو پھانسی ہوئی ہے اس کو انٹیروگیٹ کرنا اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنا اور اس پر جو سماعت کرنی اور کھلی کچہری میں وہ ساری بات چیت، اس کا فکر ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ عمران خان کا جو خفیہ ٹرائل ہو رہا ہے جیل میں، اس کی کیا ٹرانسپیرنسی ہے۔ پاکستانی عوام کی اکثریت اس وقت جو سوال اٹھا رہی ہے، جو 95% سے زائد اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ عوام کے کنسرن کو ایڈریس کرنے کی فکر نہیں ہے کہ عمران خان کا جیل میں اتنا خفیہ انداز میں ٹرائل کیوں ہو رہا ہے، کیوں پہلے بھی سائفر کا جو پورا ٹرائل تھا وہ کالعدم کیوں قرار دیا گیا تھا، کیونکہ صحیح طریقے سے ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا تھا۔ تو آج نئے سرے سے نیا ٹرائل جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، اور آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی، کل تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس کا فیصلہ پہلے سے ہی معلوم ہے کہ جس میں کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، دور دور تک کسی جرم کے ثابت ہونے کا امکان نظر نہیں آتا، لیکن فیصلہ بچے کو پتا ہے کہ کیا آئے گا، اور کیوں نہ پتا ہو۔ مریم نواز تو کافی عرصے سے بتا رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے ہمیں، اور وہ لیول پلینگ فیلڈ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے نواز شریف کی پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہو، یہ بھی جیل میں جائے۔ وہ سارا آپ کو انٹرویو مریم صاحبہ کا یاد ہوگا۔ تو وہ قاضی فائزہ صاحب ماشاءاللہ انہوں نے یہ بڑا $1,000,000 کویسچن پوچھا ہے جی کہ جب کسی کی تاحیات سزا ختم ہو سکتی ہے تو پھر نااہلی تاحیات کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، جس طرح کل جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے جو خط لکھ کے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو اعتراض عائد کیا تھا اس بات پر
کہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے ججز کی، اس میں وہ خود بھی شامل تھے، جسٹس طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب کہتے ہیں کہ جو کمیٹی نے جن باتوں پہ اتفاق کیا تھا اس سے برعکس جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور پھر یہ کہ میٹنگ کے جو 2 ایسی میٹنگز ہیں جن کے منٹس بھی ان کے ساتھ شیئر نہیں کیے گئے، ایجنڈا انہوں نے بڑی مشکل سے لیا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس کو بینچ فکسنگ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ جو ماضی میں قاضی فائزہ صاحب جب دین چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو لیٹرز لکھتے تھے تو اس وقت تو لوگ بڑی بات کرتے تھے کہ جی بینچ فکسنگ، ہم خیال گروپ آ گیا ججز کا، لیکن یہاں پہ جو بیچارے جج صاحب کمیٹی کا حصہ ہیں اور ان کو کمیٹی کا حصہ ہونے کے باوجود انفارمیشن جو انتہائی اہم انفارمیشن ہے وہ نہیں مل رہی، میٹنگ کے منٹس نہیں مل رہے، اور جو جس بات پر اتفاق رائے قائم ہوا ہے آپس میں ججز کا، جب اس کو نہیں ایڈھیئر کیا جا رہا اس بات سے تو پھر بات کیا رہ جاتی ہے؟ کون سی شفافیت؟ تو قاضی فائزہ صاحب کا بھی آبویسلی یہ بہت بڑا اب امتحان ہے بطور چیف جسٹس کہ وہ کس طرح سے ان اعتراضات کو ایڈریس کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال رجسٹرار سپریم کورٹ نے تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اعتراضات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ڈیوٹی روسٹر جو آگے جاری کر دیا، اور سو مچ سو کہ ناٹ جسٹ دس کیس کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو کہ اتنے سینئر سپریم کورٹ جج ہیں، جب ان کی داد رسی نہیں ہو رہی، جب ان کا کیس سننے کے لیے بھی آپ دیکھیں واضح طور پر جو سارا معاملہ کیا جا رہا ہے وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن بھی راستے کی رکاوٹ ہیں، جسٹس مظاہر نقوی بھی راستے کی رکاوٹ ہیں، کیونکہ وہ اس مافیا کی غلامی نہیں کرتے، وہ میرٹ پہ کیس سنتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شریف خاندان کی آنکھوں میں وہ بہت زیادہ کھٹکتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے اتنے پرانے ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، حالانکہ ان کی سوچ اور اپروچ عمران خان سے بہت سی چیزوں میں ملتی ہے، میں نے کئی بار ان کو انٹرویو کیا ہے، میرے ٹیچر ہیں، لیکن مزے کی بات کہ اعتزاز صاحب کبھی بھی پیپلز پارٹی نہیں چھوڑتے، وہ پی ٹی آئی جوائن نہیں کرتے، لیکن عمران خان سے بہت ساری مماثلت ہے ان کی سوچ میں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ان کی بہت بنتی تھی، بڑی ان کی سوچ ایک سی تھی، لیکن زرداری اینڈ کمپنی کو اعتزاز صاحب جیسے لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے، جو مافیا کی غلامی کرنے کی بجائے سچ بات حق کی آواز بلند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جناب ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کا جو ریفرنس ہے اس کیس کا، اس میں معاونت کرنے سے انکار کر دی۔ ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ جس طرح کا یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اس میں شفافیت کہاں سے؟ تو سب کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک اسکرپٹ آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی ناول پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، اگلا سٹیپ کیا ہوگا۔ اس کے بعد جی 14 دسمبر کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کچھ جج صاحبان کو یہ اینڈ ٹائم پہ، یہ راتوں رات ہی خبر ملی ہے کہ بڑی شارٹ نوٹس پہ یہ کال کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو اجلاس ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ جو کہ آگے پیچھے بڑا اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے بدتمیزی کرتے ہیں مجھ سے، میرے بارے میں دیکھیں فواد چودھری پر بھی آپ جانتے ہیں توہین الیکشن کمیشن کیس چل رہا ہے، عمران خان پہ بھی وکرے وہ نقط رکھ رہتے ہیں، لیکن آج چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کیا شاندار گفتگو فرمائی جب انہوں نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر باقاعدہ طور پر اعتراض عائد کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے 5 سال تک انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہی نہیں، اور ہم کب سے کہہ رہے ہیں، اور اب جو انہوں نے کروا بھی دیے ہیں تو اس میں بھی صحیح طریقے سے انہوں نے ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا۔ باقیوں کی کیا جو خاندانی موروثی سیاست چل رہی ہے اس پہ انہیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں، اور اس پہ کوئی انہوں نے ہی didn't make any comment on any of those political parties intra party elections، لیکن since he is in love with پی ٹی آئی، جیسے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ بھی ہے کہ کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی سے، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض عائد کیا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے کہ جسٹس طارق مسعود صاحب نے تو پہلے بھی اعتراض عائد کیا، ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا ملٹری کورٹس میں سویلین افراد کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ اس حوالے سے جو اس کے خلاف ایک کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اس کے خلاف جو درخواست گئی تھی تو سپریم کورٹ میں جسٹس طارق مسعود صاحب نے آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کو مسترد کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ ہائی کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں نہ پہلے آپ یہ معاملہ لے کے آئیں۔ تو اس سے تو واضح طور پر ان کی اپنی بھی ایک سوچ پتہ چلتی ہے کہ جو شخص ملٹری کورٹس میں معاف کیجیے گا ملٹری کورٹس میں سویلینز کے
ٹرائل کے خلاف جو درخواست آتی ہے وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں فوری طور پہ. تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے. تو یہ بھی ایک طرح سے آپ دیکھیں ٹرانسپیرنسی کے تو خلاف ہے بات کہ وہ جج صاحب جن کا مائنڈ پہلے ہی پتہ ہے، آلریڈی پری کنسیوڈ نوشن ہے کسی کی ایک چیز کے حوالے سے، تو وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے اس بات پہ. تو یہ بالکل اسی چیز کے مصداق کہ چیف الیکشن کمشنر کا رجحان، ان کی سوچ وہ تو پہلے ہی نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے ابھی تک اگرچہ 19 دسمبر تک پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ابھی تک کوئی وہ فیصلہ نہیں دے سکتے الیکشن کمیشن، وہ باؤنڈ ہے پشاور ہائی کورٹ کے کہنے پر، لیکن کیا فیصلہ دیں گے؟ بلے کا نشان عمران خان کی جماعت سے چھینا جاتا ہے نہیں چھینا جاتا، اس کا صاف جواب ابھی سے جو ہے دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر یہ کہ جو موجودہ نگران چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری 70% مقبولیت ہے پارٹی کی، تو اس طرح سے آپ ہم سے ہمارا الیکٹرل سمبل نہیں چھین سکتے. جبکہ 70% تو نہیں ہے، میں تو یہ کہوں گی کہ 95 سے 96-97% تک آج پی ٹی آئی مقبول ہے. آج سے 1.5 سال پہلے تک پی ٹی آئی ہرگز اتنی مقبول نہیں تھی جتنی ان 1.5 سالوں میں، جس طرح سے ظلم و ستم کا شکار ہوئی پی ٹی آئی. اور آپ دیکھیں عمران خان کے ساتھ جس طرح سے ابھی ظلم کیے، غضب خدا کا، دنیا اس سے آٹوگراف لیتی نہیں تھکتی، دنیا اس کی کہانیاں بیان کرتی ہے اپنی یونیورسٹیز میں، اپنے کورسز میں. عمران خان کی کیس اسٹڈی پڑھائی جاتی ہے، عمران خان کو بطور ایک بڑی گلوریس ایگزامپل پیش کیا جاتا ہے. دنیا میں جو لوگ پاکستان کو نہیں بھی جانتے وہ عمران خان کو جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی عزت کرتے ہیں. ایسے شخص کو ہم نے 132 دن ہو گئے کہ ہم نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے. اور اللہ کے فضل سے جو میاں صاحب کی خواہش تھی، جو ان کی صاحبزادی بھی فرماتی تھی کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی لیول پلینگ فیلڈ ماشاءاللہ سے جو بتاتے تھے، بالکل ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ سب کچھ ہو رہا ہے. آرمی چیف کا امریکہ کا دورہ کیا رنگ لاتا ہے؟ کیا 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ دس از یٹ ٹو بی سین. قاضی فائزہ صاحب کا بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید مبینہ طور پہ ان کا بھی امریکہ کا ایک وزٹ ہو. میں ابھی کنفرم نہیں کر سکتی، لیکن یہ خبریں جو ہیں the rumor has it کہ جی قاضی صاحب بھی امریکہ تشریف لے کر جائیں گے. تو کیا معاملات ہوں گے پاکستان میں؟ الیکشن کب ہوگا اور جب ہوگا تو اس کی شفافیت کو کیسے انشور کیا جائے گا؟ کیا پی ٹی آئی کو ان کے بنیادی حق سے محروم کیا جائے گا، یا ان کو ایک جو گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، کسی ایک فیئر سچویشن جو ہے وہ دی جائے گی، فیئر سرکمسٹانسز ساری جماعتوں کو دیے جائیں گے؟ نہیں، دس از یٹ ٹو بی سین. اور اب ایک بہت ہی اہم نقطہ جو کہ جس پہ میں نے سوچا تھا کہ ہم سب سے آخر میں بات کریں گے، وہ یہ کہ اسلام آباد کے ڈی سی صاحب عرفان میمن، جو کہ شریف خاندان کے بہت قریب ہیں، شہباز شریف کے بڑے وہ خاص دوست بتائے جاتے ہیں اسلام آباد کے حلقوں میں، ان کو ماشاءاللہ سے ریٹرننگ آفیسر لگا دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کا ریٹرننگ آفیسر لگا دیا ہے. یعنی اندازہ کریں آپ کہ جس شخص کو الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ ڈی سی اور آئی جی ان کو تبدیل کیا جائے، اور اصول بھی یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہوتا ہے، جب پہلے والی حکومتیں جاتی ہیں، ظاہر ہے ہر حکومت اپنی مرضی کے بیوروکریٹس کو پلیس کرتی ہے ڈفرینٹ پوزیشنز پہ، ان سے فوائد حاصل کرنے کا ایک ظاہر ٹریک ریکارڈ ہے بدقسمتی سے ہماری مختلف حکومتوں کا. سو جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ان کا رد و بدل بہت ہی ضروری ہوتا ہے، انیویٹیبل ہوتا ہے، تاکہ کوئی کسی قسم کی بھی ہیرا پھیری 2 نمبری نہ ہو سکے. لیکن حال یہاں پہ یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ نے الیکشن کیا فیئر کرانے کہ وہ سرفراز بگٹی جو ابھی موجودہ نگران وزیر داخلہ ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، جو رانا ثناء اللہ کے بعد اب نگران سیٹ اپ میں وہ تشریف لائے ہیں پی ڈی ایم حکومت جاننے کے بعد، وہ بلاول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بلاول کی پریس کانفرنس میں. اور زرداری صاحب کا بھی جو اب سافٹ ویئر ذرا اپڈیٹ ہوا ہے، راؤ انبار جو ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ زرداری کا بغل بچہ ہے، لیکن اس بغل بچے نے کلٹی ماری ہے جی، اور زرداری وغیرہ کے سارے پول کھول دیے ہیں کہ 700 ارب روپے کس طرح سے منتقل کیے گئے، کس طرح سے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ زرداری کے خاص الخاص جو منشی ہے یا کیا ہے ان کا مشتاق، ایسے منشی ہوتے ہیں نا جی، تو اس کے اکاؤنٹ میں بقول راؤ انوار کے بحریہ ٹاؤن کا جو ہے زین ملک، اس نے ٹرانسفر کیے. کیوں کیے؟ کن مراد کے بدلے کیے؟ اور پھر یہ کہ 700 ارب روپے کی فگر انہوں نے بتائی ہے کہ یہ تو کراچی سسٹم سے آؤٹ کیا گیا پیسہ، اور یہ باہر مختلف ممالک میں پلیس کیا گیا ہے، اور اس میں ہماری مقدس سرزمین سعودیہ بھی شامل ہے. تو یہ اتنی مطلب شرم کی بات ہے کہ وہ ممالک بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ سارے چور ہیں،
کہ اپنے ملک کا پیسہ لوٹ لوٹ کے ہمارے پاس چوری کا پیسہ جمع کرائی جا رہے ہیں. اتنا یہ جو 1 ارب ڈالر کے لیے منتیں کرتے پھرتے ہیں، ان کا جو وزیر آتا ہے وزیر خزانہ پیٹرول کی قیمت دبا کے بڑھا دیتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار کر دیتے ہیں، غریب آدمی کو چکی تلے پیس دیا انہوں نے مہنگائی کی. لیکن جو قرض ہے اور قرض پہ جو سود کی ادائیگیاں ہیں وہ ملٹیپلائی ہوئی جا رہی ہیں. وہ اسی لیے نا کیونکہ یہ جتنا پیسہ لوٹ کے 5 لاکھ پاؤنڈز کا بھی انہوں نے راؤ انوار صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ ایان علی وہ جو منی لانڈر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب وہ ماشاء اللہ سے عملہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. اور شرم کی بات تو یہ کہ بلی ہی کھیر کی رکھوالی پہ بٹھا دی گئی ہے کہ جس سے آپ نے بچت کرنی تھی نظام کی اور جن لوگوں نے بچانا تھا ان لوگوں کو ہی اتنا کرپٹ کر دیا گیا ہے کہ اب وہ بالکل بلی کھیر کی رکھوالی پر بیٹھ گئی کہ مزاق چل رہا ہے سسٹم. تو یہ ناظرین صورتحال ہے. زرداری صاحب جو ذرا نواز شریف پہ بلاول نے ذرا 2 4 باتیں کی تو میاں صاحب نے بھی پھر ظاہر ہے کہ شکایت لگائی کہ یہ دیکھیں میری بےزتی ہو رہی ہے. اور پی ٹی آئی تو چلو جو کہتی ہے سو کہتی ہے. اگر زرداری نے بھی سارے مزے لوٹ کے اقتدار کے یہ 16 ماہ اگر یہی کرنا ہے ہمارے ساتھ تو پھر یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. تو زرداری صاحب کو بھی راؤ انوار کے انٹرویو کے ذریعے ذرا تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نتھ ڈالنا، ان کو ذرا ہی از بن کٹ ٹو سائز، اور ان کو تھوڑا سا بتایا گیا ہے کہ ذرا اپنی جگہ پہ رہیں. اور زرداری صاحب نے بھی فوری طور پر کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر ڈیلے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے الیکشن، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ تو میں عمران خان کو لاڈلا کہتا ہوں، نواز شریف کو تو نہیں کہتا. سو بیٹا کچھ کہتا ہے باپ کچھ کہتا ہے، بالکل نواز شریف اور شہباز شریف والی اپروچ اور پالیسی کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ بن کے کھیلنا ہے تاکہ فائدے بھی ملتے رہیں، اور جہاں دبکا مارنا ہوا دبکا مار لیا، جہاں پوچھ پوچھ کرنی ہوا پوچھ پوچھ کر لی. تو یہ ناظرین ابھی کی صورتحال ہے. اس وقت نظام میں واحد ایک عمران خان ہی ڈٹا ہوا ہے جو اس کرپٹ مافیا کے آگے سرنڈر نہیں کرنا چاہتا، جو کہتا ہے کہ اس مافیا کی سزائیں معاف نہ کرو، اس سے پوچھو کہ اربوں روپیہ پاکستان کا کہاں گیا. سو اب تو اللہ کی شان ان کے معاون بول پڑے ہیں ایک دوسرے کو گندا کرنے کے چکر میں. اب یہ خود سچ جو ہے ان کے معاونین کے منہ سے نکل رہا ہے، ورنہ آج سے سال پہلے کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ ایون شاید کچھ عرصہ پہلے تک بھی، کہ راؤ انوار کے منہ سے کبھی زرداری کے حوالے سے سچ نکلے گا. تو اللہ کی شان ہے جی، اللہ کی دنیا ہے، رنگ برنگی دنیا، اور ہم دنیا کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھتے ہیں. سوری مجھے ویری بیڈ فلو. تو یہ جی صورتحال ہے. اور آپ کے اگلے جو وزیر اعظم ہیں نظام تو پوری کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کہ میاں صاحب ہیں، اور میاں صاحب بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ میں ہوں. یاد ہے آپ کو بلاول نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کون بدلے گا اس ملک کی تقدیر، وہ میں ہوں. تو اسی طرح میاں صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں ہوں، لیکن عوام کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب اب وہ ہم ہیں، ہم انشاءاللہ اپنی تقدیر خود بدلیں گے، چاہے جس کو بھی اپنے ووٹ کی طاقت سے منتخب کریں اور اقتدار کے مسد پر بٹھائیں. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.